بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 28 جنوری کی خاص خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ پاکستان سے ہر محاذ پر شکست کھانے والا بھارت ایک بار پھر ناکام ہو گیا ہے۔ یورپی پارلیمنٹ کمیٹی نے ای یو ڈس انفلو لیب کے انکشافات کا نوٹس لے لیا۔ ای یو ڈس انفلو لیب کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر الیگزینڈر الفالیپ نے کمیٹی کو نہ صرف بھارت کے پاکستان مخالف زہریلے پروپیگنڈے پر بریفنگ دی بلکہ مودی سرکار کے مکروہ چہرے کو بے نقاب کیا۔ چیئرمین ای یو پاک فرینڈشپ فیڈریشن اقبال لوسر یورپی عدالتوں میں بھارت کے خلاف کارروائی کے لیے پر امید ہیں۔ وہ وقت دور نہیں جب مودی بھارتی فوج، آر ایس ایس اور را کا بھیانک چہرہ یورپی عدالتوں میں سامنے آئے گا اور قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ بھارتی بیوروکریٹ بھی پکڑے جائیں گے۔ وہ بھی پکڑ میں آئیں گے جو پاکستان کے خلاف اس مہم کا حصہ رہے ہیں۔ کچھ روز قبل ڈس انفلو لیب کی رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ انڈین کرونیکل ای یو پر پاکستان مخالف مواد ویب سائٹوں سے لے کر بھارت میں شائع کیا جاتا ہے۔ نئے امریکی صدر جو بائیڈن جب اپنے عہدے کا حلف اٹھا رہے تھے، اس وقت فیلپ اورٹیگا امریکہ میں 30 سال رہنے کے بعد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں پہنے ایک وین پر سوار میکسیکو کی جانب سفر کر رہا تھا۔ 58 سالہ اورٹیگا کو، جو ایک دادا ہے، اور اس کے 8 بچے امریکی شہری بن چکے ہیں، ایک روز پہلے کام پر جاتے ہوئے امیگریشن ایجنٹوں نے ریاست ٹیکساس کے شہر مڈ لینڈ سے ان کے گھر سے چند بلاک دور گرفتار کر لیا۔ انہوں نے اورٹیگا کو بتایا کہ اس کے خلاف ملک بدری کا حکم نامہ ہے جو 15 سال پہلے جاری ہوا تھا۔ ایک رات جیل میں گزارنے کے بعد اورٹیگا کو، جو میکسیکو کے شہری ہیں، ٹیکساس کی ریاست ایل پیسیو سے شام 6:30 بجے امریکی سرحد کے پار میکسیکو بھیج دیا گیا۔ اورٹیگا سے صرف 24 گھنٹے کی چوک ہو گئی، ورنہ نئے صدر کی جانب سے جاری کردہ نئی پالیسی سے وہ ملک بدری سے بچ سکتا تھا۔ اورٹیگا نے سرحد پار سے ٹیلی فون پر رائٹرز کو بتایا کہ اس کے بچوں کے پاس امریکہ کی شہریت اور گرین کارڈ ہے، لیکن میں اب سرحد کے پار ہوں۔ میں نے میکسیکو کو 30 سال پہلے چھوڑ دیا تھا۔ اب یہاں میرے لیے سب کچھ اجنبی ہے، کوئی مجھے نہیں جانتا۔ صدر جو بائیڈن نے اپنے پہلے انتظامی حکم نامے میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس ایگزیکٹو آرڈر کا کالعدم قرار دیا ہے، جس کے تحت امریکہ میں رہنے والے غیر قانونی تارکین وطن کو گرفتار کر کے ملک بدر کیا جاتا تھا۔ اقوام متحدہ کے سینئر افسران نے منگل کے روز ایک بیان میں کہا کہ موزمبیق میں آنے والے سمندری طوفان الیس سے ملک کی بندرگاہ بیرا میں 2.5 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں۔ طوفان سے 76 اسپتال اور 400 سے زائد کلاس روم تباہ ہو گئے ہیں۔ افریقی ملک میں اقوام متحدہ کی ریزیڈنٹ کوآرڈینیٹر مرتا کولارڈ کا کہنا ہے کہ ہم نے طوفان کے بعد بڑے پیمانے پر سیلابی صورتحال دیکھی ہے، جو ابھی بھی موجود ہے، اور بہت سے لوگ سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں اور اس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 2 برس قبل آنے والے سمندری طوفان اڈائی سے بھی اسی علاقے میں تباہی آئی تھی اور اس سے بہت سا علاقہ سیلاب زدہ ہو گیا تھا۔ ان کے بقول دسمبر میں ایک اور سمندری طوفان چلانے سے بھی تباہی مچی تھی اور اب الیس سے علاقے میں تباہی کی صورتحال ہے۔ کولارڈ کے مطابق علاقے میں اس وقت خیمے، ایمرجنسی شیلٹر، کمبل، پینے کا پانی، صفائی ستھرائی کی اشیاء، سینیٹیشن، فیس ماسک اور خوراک کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اسکولوں کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ مومن اور مظلوم افغان عوام کے وطن پر
امریکہ نے نیٹو اتحادیوں کے ساتھ مل کر حملہ کر کے قبضہ کیا ہے۔ دسمبر 1979 میں سوویت روس کے فوجی زمینی اور ہوائی راستوں سے داخل ہوئے، کابل کے دارالامان پر حملہ کر کے کمیونسٹ صدر حفیظ اللہ امین کو صدارتی دستے اور بچوں سمیت موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سرخ فوجی قبضے کے خلاف افغان عوام نے آزادی کی مسلح تحریک کا آغاز کر دیا۔ غلامی کے اس 14 سالہ دور میں لاکھوں افغان شہید، زخمی اور معذور کیے گئے، قید خانوں میں ڈالے گئے۔ 50 لاکھ باشندے ہمسایہ اور دوسرے ممالک میں مہاجرت کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوئے۔ روسی چھتری کے نیچے حکومتیں کرنے والے اس سارے منظر عام کو آزادی اور استقلال سے تعبیر کرنے کا پروپیگنڈا کرتے رہے۔ ببرک کارمل اور ڈاکٹر نجیب ماسکو سے فوجیں نہ نکالنے کی درخواستیں کرتے، انہیں سب ٹھیک کے فریب میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے۔ 8 اکتوبر 2001 کو امریکی شب خون کے بعد جارحیت حملوں، قید اور بند کو قتل و غارت کی برابر دہی فلم دہرائی جا رہی ہے۔ افغان عوام جدید ملک ہتھیاروں کا نشانہ بن رہے ہیں۔ ایران اور پاکستان نے بھی سامراجی فوجوں کا ساتھ دیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ مزدور اور کسان دونوں اپنے مستقبل کے لیے پریشان ہیں۔ تفصیلات کے مطابق امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق نے اپنے بیان میں کہا کہ حکومت کی اب تک کارکردگی زبانی جمع خرچ اور پریس کانفرنسوں پر مبنی ہے۔ سراج الحق نے کہا کہ پی ٹی آئی نے ریکارڈ مہنگائی، بے روزگاری سے عوام کے اوسان خطا کر دیے، جبکہ وزیر اعظم اپنے نعروں اور وعدوں سے یو ٹرن کے ساتھ ہیرو نہیں زیرو ہو چکے ہیں۔ جماعت اسلامی کے امیر کا کہنا تھا کہ ترقی اور خوشحالی کی متلاشی عوام نے تاریخی دھوکہ کھایا ہے۔ پوائنٹ اسکورنگ کے لیے چند پناہ گاہیں بنانے والے اب کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ سراج الحق نے کہا کہ زرعی ملک ہونے کے باوجود گندم، چینی اور کپاس کے لیے ہم غیروں کے محتاج ہو گئے ہیں، جبکہ زرعی ملک ہونے کے باوجود عوام 2 وقت کی روٹی سے محروم ہو رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے مزید کہا کہ دریا سوکھ کر گندے پانی کے جوہڑوں میں تبدیل ہو چکے ہیں، جبکہ کسان پانی کی بوند بوند کو ترس رہا ہے اور ملک کی زراعت تباہی کے دہرانے پر پہنچ چکی ہے۔ برطانوی حکومت نے تمام برطانوی شہریوں کے لیے ملک سے باہر غیر ضروری سفر کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق برطانیہ میں کورونا سے مزید 1725 ہلاکتیں ہو گئی ہیں، جبکہ تعداد 1,01,887 ہو گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق برطانیہ میں آج مزید 25,308 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ دوسری جانب برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا کہ برطانیہ میں تمام تعلیمی ادارے 8 مارچ تک بند رہیں گے۔ حکومت نے ملک سے باہر سفر کرنے والے تمام برطانوی شہریوں کو آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ غیر ضروری سفر نہ کریں۔ وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا کہ امریکہ اپنے دیرین حلیف اور شراکت دار ممالک کے ساتھ مل کر پیچیدہ عالمی چیلنجز کا مقابلہ کرے گا۔ انہوں نے امریکہ کی خارجہ امور پر سروس کو متنوع بنانے اور اس میں مختلف برادریوں میں سے لوگ شامل کرنے کا عہد بھی کیا ہے۔ کانگریس سے صدر جو بائیڈن کی جانب سے کی گئی اپنی نامزدگی کی منظوری کے بعد بلنکن جب محکمہ خارجہ آئے تو محکمے کے 30 نمائندہ حکام نے ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دنیا کو عصر حاضر کے چیلنجز سے نبر آزما ہونے کے لیے امریکی قیادت کی ضرورت ہے اور وہ اتحادی ممالک اور پارٹنرز کے ساتھ مل کر سفارتکاری کو اس مقصد کے لیے استعمال کریں گے۔ اس سلسلے میں انہوں نے کورونا کی عالمی وبا، آب و ہوا میں تبدیلیاں، اقتصادی بحران، جمہوریتوں کو لاحق خطرات، نسلی انصاف کے حصول کے لیے جدوجہد اور سلامتی اور عالمی استحکام کو امریکہ کے حریف ممالک کی طرف سے درپیش خطرات کا ذکر کیا۔ بلنکن نے غیر جانبدارانہ اور شفاف طرز حکومت پر بھی زور دیا۔
اس ضمن میں انہوں نے کہا کہ وہ محکمہ خارجہ کے ملازمین کے ساتھ کسی ابہام کے بغیر بات کریں گے کیونکہ شفافیت ہم سب کو مضبوط کرتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ تھی خاص خبریں، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر چینل اچھا لگ رہا ہے اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دوبارہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔